انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ روزے کے احکام تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ اس مہینے کو جو عظمت حاصل ہے، اس مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ یہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا۔ اس قرآن کے اندر ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اس قرآن کے اندر روشن دلیلیں ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے قرآن کریم۔ قرآن ایک ایسا مقدس کلام ہے، آپ اس کے فلسفے پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا اس مہینے کے اندر، اور مسلمانوں کے اوپر روزہ اس لیے جو ہے نا بڑا آسان ہوتا ہے۔ آپ روزے کی حالت میں جتنا بھی آپ قرآن کریم تلاوت کر لیں آپ تھکو گے نہیں۔ اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھو، تو آپ کے اندر کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں آئے گی۔ کھانا کھانے سے، پانی پینے سے، دوسری چیزیں کھانے پینے سے جسم کے اندر جو ہے وہ سستی آ جاتی ہے، اور روزے کی حالت میں انسان کے اندر سستی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے روزے کا تعلق ہے تاکہ وہ پردے ہٹ جائیں اور مسلمان اس قرآن کریم کی عظمت کو سمجھ سکے۔ یہ قرآن جو صرف ہم نے قسمیں کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ قرآن کریم جو صرف ہم نے کچہریاں پنچایتیں کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کسی کے پیسے کا لین دین ہے، کھاؤ قرآن کی قسم، کسی کے ساتھ کوئی آپ کا مسئلہ بن گیا، کوئی پنگا بن گیا، کھاؤ قرآن کی قسم، اس سے زیادہ ہمارے پاس قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جبکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کر سکو۔ میرے نبی نے فرمایا حدیث پاک کے اندر، کل میدان محشر کے اندر جب لوگ نفس و نفسی کے عالم میں ہوں گے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، تو یہ قرآن آئے گا اس وقت اگر دنیا کے اندر اس قرآن کو پڑھا ہوگا، اگر دنیا کے اندر اس قرآن کریم سے محبت کی ہوگی، اگر قرآن کریم سے محبت کی ہوگی، تو قرآن آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اس بندے سے آ کے کہے گا مجھے پہچانتے ہو، مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا میں نے تو نہیں پہچانا۔ قرآن کہے گا میں وہ ہوں جس کے بغیر تو ایک لمحہ رہ نہیں سکتا تھا، روزانہ جب تک صبح اٹھ کے میری تلاوت نہیں کرتا تھا تیرا دن شروع نہیں ہوتا تھا، تجھے اپنے کاموں میں مزہ نہیں آتا تھا جب تک تو میری تلاوت۔ تو وہ بندہ کہے گا اچھا آپ قرآن ہو، تو پھر وہ قرآن اس بندے کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ اس بندے نے دنیا میں میرے ساتھ محبت کی تھی، مجھے پڑھتا تھا، مجھے اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا، مجھے اپنے سینے سے لگاتا تھا، اے اللہ آج اس کو عزت عطا فرما۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا لباس پہنائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا اللہ اس کو اور عزت عطا فرما، تو تاج پہنائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جیسے دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن پڑھتا جا، ایک ایک درجہ اوپر چڑھتا چلا جا، تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تو قرآن کی آخری آیت پڑھے گا۔ یہ مقام ہے قرآن کریم۔ اور پھر جس نے اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، قرآن کا حافظ بن گیا، خدا کی قسم اس کا مقام ہی الگ ہے۔ بڑی حدیثیں ہیں اس کے اوپر لیکن وقت نہیں ہے، تو کم سے کم اگر اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ نہ کر سکے، اس کی روز اٹھ کے تلاوت تو کیا کرو۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر تلاوت کرنی بھی بدقسمتی سے کسی کو نہیں پڑھ سکا، نہیں سیکھ سکا، اس سے محبت تو کرو، اپنے گھر میں روز اٹھ کے وضو کر کے اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا کرو، اس کو چوما کرو، اس کو بوسہ دیا کرو کہ اللہ یہ تیرا مقدس کلام